کرام بزرگ اور عزیز دوستو، چند ہفتوں سے مسلسل اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشات اور امتحانات کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مشفق ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، نہ ناحق کسی کی پکڑ فرماتے ہیں، نہ فوراً کسی کی پکڑ فرماتے ہیں، بلکہ اتنے عظیم ہے اللہ کہ بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی گناہ سے بدبو اٹھتا، خدا کی قسم ہم اس زمین پر رہنے کے قابل بھی نہ ہوتے، وہ بھی اللہ نے پردے میں رکھا ہوا۔ جتنا وہ مہربان ہے، موقع دیتے ہیں انسان کو۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن نے خود کہا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تمہارے اوپر محافظ نگران فرشتے مقرر ہے، کرامن کاتبین نام کے ایک دو فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو ان کو علم ہوتا ہے اور وہ لکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دو فرشتوں میں سے ایک امیر ہے، ایک مامور ہے۔ جو دائیں کندھے کا فرشتہ ہے وہ امیر ہے، اور جو بائیں کندھے کا فرشتہ ہے وہ مامور ہے۔ جب کسی کے دل میں نیکی کا ارادہ پیدا ہو جائے، نیکی کا، تو یہ امیر مامور سے نہیں پوچھتا، فوراً ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ہمارے تبلیغ حضرات بیان کے آخر میں جب مطالبہ شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارادہ کر لو، چلے کا ارادہ کرو، 4 مہینے کا ارادہ کرو، سال کا ارادہ کرو، بیرون ملک کا ارادہ کرو۔ ارادہ اور وعدے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر وعدے کو پورا نہ کیا تو یہ عہد شکنی ہو گئی، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ ارادے پر پکڑ نہیں ہے اللہ کی، لیکن نیکی ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک اچھے کام کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے دے، میں نے ایک اچھے کام کا ارادہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص، قحط کا زمانہ تھا، لوگ ایک ایک روٹی کے نوالے کو ترس گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی مٹی کے ڈھیر سے اس کا گزر ہوا، بہت بڑا ڈھیر تھا، کڑا ہو گیا۔ اے اللہ، کاش یہ مٹی کا ڈھیر نہ ہوتا، آٹے کا ڈھیر ہوتا، اور میں اٹھا اٹھا کر تیرے ان بندوں میں تقسیم کر لیتا جو بے قرار ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے ترس گئے ہیں، نوالے کے لیے میں یہ آٹا ان میں تقسیم کرتا، ان کو کچھ نہ کچھ مداوع ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، جائیے اپنی اس امتی سے کہے کہ اتنا ڈیر کے برابر آٹا خیرات کرنے اور صدقہ کرنے کا ثواب اللہ نے تیرے عمل نامے میں لکھ دیا ہے۔ تو مٹی کا ڈیر، لیکن دل میں چونکہ ایک نیکی کا جذبہ آیا تھا، نیکی کا ارادہ بنا تھا، اور اخلاص کے ساتھ تھا، دکھلاوے کے لیے نہیں تھا، سوائے اس کے اور اللہ کے اور بیچ میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے جس
جذبے کے ساتھ اپنی اس نیت کا اظہار کیا، اللہ نے اسی کے مطابق اس کے عمل نامے میں وہ ثواب لکھ دیا۔ ارے اگر اتنے کسی کے پاس گنجائش نہ ہو، ایک نیت تو رکھے، ایک جذبہ تو اپنے دل میں رکھے، کاش مجھ سے کچھ ہوتا تو میں اللہ کے ان بندوں کا جو مفلس ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، بے بس اور بے کس ہو گئے ہیں، میں ضرور کچھ نہ کچھ تعاون کرتے۔ یا اللہ میرا حال تیرے سامنے ہے، اتنی بس گنجائش نہیں ہے کہ کچھ کر سکوں، بس اللہ کو یہ جذبہ، یہ نیت، اتنے بھی دل میں ایک ارادہ، ایک نیکی کا ارادہ پیدا ہو جائے، اس پر بھی اللہ پاک بہت کچھ عطا فرماتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے محترم دوستو، اللہ پاک کی طرف سے امتحانات آتے رہتے ہیں، آزمائشات آتے رہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ آزمائشات کئی قسم کے ہوتے ہیں، مصائب کئی قسم کے ہوتے ہیں، امتحانات کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سب سے زیادہ، اللہ کے نزدیک جو بندے سب سے زیادہ آزمائش امتحان کے شکار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان پہ امتحانات آتے ہیں، وہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الامثل فالامثل، جو جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اتنے زیادہ اس پہ امتحانات، اتنے امتحانات۔ فرمائے سب سے زیادہ امتحانات، آزمائشات اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر آیا، کوئی نبی کوئی رسول بتائے کہ امتحان سے نہ گزرا ہو، آزمائش سے نہ گزرا ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ سب سے زیادہ امتحان آزمائش کس نبی اور رسول پر آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے زیادہ امتحان آزمائشات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے، بہت زیادہ۔ اور پھر فرمایا رک جاؤ، تمام انبیاء کے امتحانات، آزمائشات بما حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، سب کو ایک طرف کر دو، ایک اکیلے مجھے جتنی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ایک طرف، تمام انبیاء اور رسولوں کی بما حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصائب اور تکالیف ایک طرف۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اتنی عظیم ہستی، وہ بھی امتحانات سے گزرے۔ لیکن فرق ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں پر بھی امتحانات آئے ہیں، اللہ کے ولیوں پر بھی آئے ہیں، اللہ والوں پہ بھی آئے ہیں، اور عام لوگوں پہ بھی آئے ہیں، گناہگاروں پر بھی آتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ گناہوں کی پاداش میں ہے یا درجوں کی بلندی کے لیے ہے؟ تو امتحانات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک امتحان کے ذریعے اللہ پاک ایک انسان کی درجے کو بلند فرما دیتے ہیں، مقام کو بلند فرما دیتے ہیں، اور ایک امتحان آزمائش وہ ہوتا ہے جو گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، اللہ کے اولیاء، اللہ کے اولو العزم بندے، ان پر جو امتحانات اور آزمائشات آتے ہیں وہ ان کو اونچے اڑانے کے لیے اور زیادہ اللہ کے قریب پہنچانے کے لیے، اور ہم پہ اور آپ پہ جو آتے ہیں وہ امتحان کچھ ایسا ہوتا ہے میرے محترم دوستو، ایک باپ کو اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ، باپ جیسی شفقت
باپ جیسا شفیق، باپ جیسا مہربان انسان کے عزیز و اقارب میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ والد وہ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کے مستقبل پر اپنا آج قربان کر دیتا ہے، اتنا جذبہ اور کسی کا نہیں ہوتا۔ ایک باپ ہی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر اپنے بیٹے کے لیے قربانی دے دوں، میرا بیٹے ایک مقام پائے اور میں پیچھے رہ جاؤں، تب بھی سودا سستا نہیں ہے۔ یہ جذبہ صرف والد کا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ والد بھی غصے میں آ جاتے، اپنی بیٹے کی غفلت کو دیکھ کر، بیٹے کی نافرمانی کو دیکھ کر کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ بیٹا کیا کر رہا ہے۔ کبھی کبھی تماچے بھی مار لیتا ہے، کبھی کبھی دھمکی بھی دے دیتا ہے، آگ کر دوں گا، جائیداد سے فارغ کر دوں گا۔ اگر یہ شرعاً یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک باپ غصے میں آ کر ایسا بھی کہہ دیتا ہے، ایسا بھی کر گزرتا ہے۔ کبھی کبھی گھر سے عارضی طور پر جا، میرے گھر سے کوئی جگہ نہیں ہے تجھ جیسے نافرمان کے لیے میرے گھر میں، کبھی یہ بھی کہہ دے شفقت کے باوجود۔ لیکن دل میں اس باپ کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی، جو بھی ہوتا ہے زبان میں صرف اس کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ تیری نافرمانی حد سے بڑھ گئی ہے۔ ایک مشفق باپ کے دل کو بھی تو نے اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ مشفق باپ بھی تجھے گھر سے نکالنے پر تیار ہو گیا۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، لیکن کبھی کبھی جب بندوں کی نافرمانی حد سے آگے بڑھنے لگتی ہے، جب بندے اپنے رب کو ناراض کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے، پھر اللہ پاک انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تنبیہات لاتے رہتے ہیں۔ جب گناہ حد سے بڑھ جائے، جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے، پھر اللہ کی طرف سے آزمائشات آتے، امتحانات آتے ہیں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی طوفانوں کی شکل میں، کہیں سیلاب کی شکل میں، کہیں لگاتار بے وقت بارشوں کی شکل میں۔ اور کبھی کبھی اللہ پاک نے جو سورہ بقرہ میں نقشہ کھینچ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزیں اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے تمہیں پھر آزمائے گا، آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا۔ خوف، ڈر، کیا چیز ہے خوف؟ کسی بدبخت نے جا کر 9 کلمے اعلان کیا کہ آج رات کوئی ڈیم ٹوٹنے والا ہے اور سب کے سب پانی 9 کلمے آ کر ڈوب جائے گا۔ سوچنے والوں نے یہ نہیں سوچے کہ بھئی وہ کتنا پانی ہوگا، وہاں سے جو چل پڑے گا یہاں تک آئے گا، کتنا بچ کر آئے گا، کتنی گر، بس ایک خوف دامنگیر ہو گیا۔ ودريك شنان ودوم رواقص ويورا سكسر يرس وهو قيامت كنزارة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ لوگوں قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت. جب وہ آئے گا، اللہ مان الحفیظ، اللہ نے لوگوں کے حالات کا ذکر فرمایا. تو دیکھے گا دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائے گی. حمل بردار عورتیں وقت سے پہلے ہی اس کا حمل ضائع ہو جائے گا خوف کی وجہ سے. اور لوگوں کو کی کیفیات تو ایسے دیکھے گا جیسے لوگ عجیب نشے میں ہیں.
عجیب نشہ جیسا. وما هم بسکارا، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کا خوف اتنا سخت ہوگا کہ اس کو مدہوش کر کے رکھ دے گا. اللہ کبھی کبھی خوف کبھی نقشہ دکھا دیتا ہے. اللہ نہ دکھائے کسی نو عقلی والے اور اس علاقے والوں سے اس رات کا قصہ پھر پوچھ لینا کیا ہوا تھا اس رات، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خوف کیا چیز، خوف کیا چیز. اللہ تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ. والجوع، والجوع اللہ پاک بھوک لائیں گے. اللہ اکبر. آج بھی سندھ کے ایسے علاقوں میں، خطوں میں ایک لقمہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مالدار تھے، غنی تھے، صاحب، لیکن آج ان کا حال جا کر پوچھو، ایک ایک کھانے کے لقمے کے لیے ترس رہے ہیں. ایسا حال بھی آ سکتا. حدیث میں آتے اردو سے فرماتے ہیں قرب قیامت میں ڈوڈی گران اسوا نہ پیدا کی. ایک تو خود ساختہ مہنگائی ہے نا، یہ میرے و آپ کی لگائی ہوئی مہنگائی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ عقل کی ناخن دے. یہ بھی عذاب لانے والے اللہ کے. ایک ہے کہ واقعاتاً مہنگائی ہو، ایک ہے خود ساختہ مہنگائی. ہم لوگوں نے جو برپا کیا ہے یہ خود ساختہ ہے. خوب کما رہے ہیں، 600-700 ہزار کا خیمہ، 25 کما. یہ اس واقعات سے عبرت نہیں پکڑتے. یہ کب عبرت پکڑیں گے؟ جب اللہ ان کو گردن سے دبوچ لے گا تب ان کو عبرت آئے گی. ارے خدا کے بندے، خدا کے بندوں پر ترس کھاؤ. تم ایک کی چیز 100 کی اور 100 کی چیز 1000 کی فروخت کر رہے ہو، پیسہ مل جائے گا. کوئی یوسف کے بیچنے والوں سے بھی جا کر پوچھے وہ رقم تمہاری کتنی دن کام آئی، کتنے دن چلے گئے پیسہ. مال حرام بوت بجائے حرام، جو حرام مال ہوتے حرام ذریعے سے کمائی کے ہوتے، اللہ اس کو حرام راستے پر اس کو چلا دیتا ہے، وہ حلال راستے پہ نہیں آتا ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت، گاؤں والا سے بیچارہ ایک گائے پہ گزارا تھا. حضرت ایک گائے تھا جو گرمی میں بچوں کے لیے اس سے دودھ نکالتا، جو بچ جاتا فروخت کر دیتا. رات کوئی چور آیا، رسی اور قلعے سمیت اس گائے کو لے گیا. کیا کروں؟ اللہ والے نے سوچا کہا ایک کام کرو، عمل کر لو گے؟ کہا حضرت آپ بتائیے کیا کرو؟ کہتے معاف کر دو. جو چور گائے لے گیا ہے معاف کر دو. کہا حضرت میری دنیا اجڑ گئی اور آپ کہتے ہیں معاف کر دو؟ میرے تو ایک ہی گزارا تھا اس گائے پہ، آپ کہتے ہیں معاف کر دو؟ اور میں کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور ہاں وہ رسی اور قلعے بھی ساتھ معاف کر دو، جس سے وہ رسی بندہ ہوا تھا وہ بھی لے گیا تو وہ بھی معاف کر دو. کہا حضرت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. سوچا پھر کہا چلے آپ کہتے ہیں تو میں نے معاف کر دی. فرمایا وہ رسی بھی معاف کر دے؟ کہا رسی بھی معاف. کسی وہ قلعہ؟ کہا وہ بھی معاف کر. کسی اب گھر جاؤ. کسی بس اتنی بات، یہ تعویذ ہے. کہاں یہ سب سے بڑا تعویذ ہے جو میں نے تمہیں دے دی. اس نے معاف کیا، گھر چلا گیا. صبح فجر سے پہلے وہ شخص دیکھتے ہیں گھر کے دروازے پہ وہ گائے بمار رسی قلعے کی کڑا ہے. حیران ہو کر دیکھتے ہیں. بھاگم صلی اللہ علیہ کی بات، کیا ہو گیا؟ میں نے تو معاف کر دیا تھا، اب یہ میرے لیے حلال ہے. وہ گئے تو واپس آ گیا. کہا ہاں یہی ایک راستہ تھا، ایک راستہ تھا. یہ چور حرام خور تھا، اس کو حرام کی لت پڑی ہوئی تھی. یہ چوری کر کے وہی اس کا رزق بن گیا تھا. جب تو نے معاف کر دیا اب وہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی. حلال اس حرام کھانے والے کو ہضم نہیں ہو رہا تھا.
اس کے لیے مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے جب تو نے معاف کر دیا اب وہ چیز حلال ہو گئی اس کے لیے، اور حلال سے تو وہ دور تھا، وہ حرام کا شوقین تھا، اس نے کہا اس گاؤں کو جانے دو جانے دو، اب وہ گاؤں اللہ نے واپس تمہیں پہنچا دیا جب تو نے معاف کر دیا. اذا شیئر سوڑی دی ولاکی ورو بخشم په خدای کې تر قیامت یې ور بخشم. دغه دکان سی یو شی یوړي یا د کور سی یو شی یا په خدای کې وبخشم. ته غل ته معاف کا، الله به تا ته په خپل هغه شی ساکول. ځکه غل چې دی حرام خور دی، څه چې ور معاف کې دا شی واغه ته حلال سی، چې حلال سی حلال دغه د سن سکته لذي هغه شی بیرته سات. لیکن دا ایمان به راوړو د کم خوا. یہ ایمان لائیں گے کہاں سے؟ یہ جذبہ آئے گا کہاں سے؟ بہت مشکل ہو جائے گا. مشکل لوڑا ہو کہ ولا کا کسر ورو بخش نو تبیر تاغه حرام خورو داغه د پاره د حرام کوي، اوس خو پاغه حرام شي په حرام شي شلګي، اوس نو ورته شي نه په ګرځي ژوند تاسو نه پیدا کیږي. ته خور معاف کوي او پلا ګور الله پاک بیا سکي. حلال خورت حلال شی خون ورکی و حرام خورت حرام شی خون ورکی. ایک دفعہ جو علت پڑ جائے پھر کس طرح ہم نیچے لائیں گے؟ جو جس طرح لوٹ ماری کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، بہت بڑی آزمائش اللہ نے جھنجھوڑا ہمیں. جب بندے کی گناہ حد سے بڑھ جائے پھر اللہ پاک کی طرف سے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ پاک اپنی طرف بندوں کو متوجہ کر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کے 2 نام ہیں بیت اللہ شریف کے غلاف پہ بھی لکھا ہے، یا حنان یا منان. یا حنان یا منان یہ اللہ کے اسماء الحسنہ 99 ناموں میں یہ نہیں ہے، لیکن ہے اللہ کے اسماء الحسنہ. اللہ کے نام تو صرف 99 میں منحصر نہیں ہے، ہزاروں میں ہے اللہ کی صفات سے نام. حنان اور منان میں نے عرض کیا. حنان کی معنی وہ ذات جو احسان کرے اور نجات لائے، احسان کرے اور نجات لائے. بیت اللہ شریف کے غلاف پہ کیوں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا ہے دکھانے والوں کو مطاف میں بیٹھے ہوئے طواف کرنے والے تلاوت کرنے والوں کو اللہ حنان کے ذریعے پیغام دے رہا ہے، اے میرے بندے کیا تو اس لائق تک میں تمہیں بیت اللہ شریف لے آتا؟ یہ میرا فضل تک یہاں تک پہنچ گیا، لیکن میں تم پہ احسان نہیں جتلاتا، احسان نہیں. اور منان وہ ذات جو کسی کو اپنے ذات سے دور نہ کرے، قریب قریب رکھے. جب کوئی باغی بننے کی کوشش کرتے، دور ہٹنے کی، اللہ کو امتحان پھر لے آتا ہے، پھر یہ اللہ کی طرف باغا باغا آ جاتے، پھر مساجد آباد ہو جاتے، قرآن کی تلاوت آباد ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر آباد ہو جاتے، نمازیں آباد ہو جاتی ہے. جب بندہ بغاوت کی طرف جانے لگے اللہ اس پر آزمائش لے آتا ہے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی تنگدستی کی شکل میں، کبھی بھوک کی شکل میں، کبھی خوف کی شکل میں، کبھی مصائب کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں. پھر یہ بندہ باغا باغا اللہ کی طرف آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر ہم یہ تصور کرے اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کمان ہے، چاروں طرف اللہ تیر برسا رہا ہے، چاروں طرف بچنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ فرمایا ہے ایک جگہ ہے بچنے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی امتی سے ایک جگہ بچنے کی ہے. کہا یا اللہ کے نبی کون سی جگہ ہو سکتی؟ چاروں طرف تیر برس رہے ہیں، کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کمان والے کے قریب آ جاؤ، جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس کے قریب آؤ، تیر آگے پیچھے برسے گا. جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس کے قریب رہ کر تم تیر کی زد سے محفوظ رہو گے. مطلب کیا ہے؟ بس ایسے موقع پر ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے قریب آ جاؤ. بس آفات سے بچنا ہے اللہ کے قریب آ جاؤ، مصائب سے بچنا ہے اللہ کے قریب آ جاؤ. یہ نہیں کہ 5-6 ہزار کا خیمہ 30-40 ہزار میں فروخت کر دو، یہ نہیں کہ
ضرورت ہوگی، اب امتحان آ گئی، گیس کی شکل میں بھی ہے، بجلی کی شکل میں بھی ہے، کئی شکلوں میں اس وقت کئی مسائل اکٹھے ہو گئے ہیں، کئی مسائل۔ راستوں کی مصیبتیں الگ ہے، بجلی اور گیس جو ضروریات زندگی بن گئی ہے اس پہ اس کی مصائب الگ ہے، طوفانوں کی مصائب الگ ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم لوگوں پہ ترس کھاتے ہیں، آج سب کے سب آفت میں مبتلا ہے، ایسے ایسے آزمائشیں۔ ابھی تو ہم واقعات جو سامنے آ رہے الامین الحمد، یہ سوات میں جو طوفان آئے یہ 1 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہے، زیادہ نہیں ہے، ہم بھی تو ہفتوں سے چل رہا تھا، پنجاب سندھ پہ تو مہینوں سے چل رہا تھا، لیکن وہاں 2 گھنٹوں کا آیا۔ وہاں کے علماء سے میرا رابطہ ہوا کہ ہوا کیا، انہوں نے کہا خدا کی قسم منگورہ شہر میں تمام علماء نکلے اور کہا کہ یہ اٹھلے بہت بڑے بائی پاس پہ جو بنے ہیں، جو کالا مدین میں، یہ فحاشی اور بدکاری کے اڈے بن چکے ہیں، خدا کے عذاب کو دعوت مت دو، ان کو روک دو، رک جاؤ، یا ان اٹھلوں پر کوئی قانون نافذ کرو کہ یہ حرکت نہ ہو۔ جہاں جو بدبخت بدکار ہے وہ یہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو پورے سوات کو اللہ کے عذاب کو لانے کا مترادف بن چکا ہے۔ گویا اہل سوات نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا ہے۔ 2 دن پہلے سوات کے علماء نے کہا گویا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ خدا کی قسم جب میں نے 2 دن بعد جو صورتحال ہوا وہاں علماء سے رابطہ ہوا، اس نے کہا شکر الحمدللہ جو ہوا بہت اچھا ہوا، کچھ تو ہوگا وہاں کے اہل علم جو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے کچھ گیلے لکڑیاں بھی جل گئے، لیکن جو ہوا یہ اعمال بد کا نتیجہ تھا۔ چن کر اللہ نے جن اٹھلوں کو گرایا، دریا برد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ ان علماء نے کہا خدا کی قسم یہی اٹھلے بدکاری کے اڈے تھے۔ وما ظلمونا، اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن بندہ یہ ظلم اپنے آپ پہ خود ہی کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ ظالم نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر۔ یہ سورت 5ویں پاری کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ملے گا اللہ کو تمہیں عذاب دے کر۔ اے اللہ کی بندو تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہے، اگر صاحب ایمان بندے بنے رہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، 5واں پارہ ختم۔ اور بے شک اللہ بڑے ہی قدردان ہے۔ آپ کی معمولی نیکی کو اللہ بہت استحسان کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تمہارے ایک معمولی نیکی کے راہ پڑے ہوئے کوئی کیلے کا چھلکا بھی اٹھا کر کسی کا پاؤں پھسل جائے گا، کسی کا پاؤں پھسل کر چوٹ آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اٹھا کر کے بغیر کسی کے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، شرم ہے یا نہیں، اللہ کے لیے آپ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اس معمولی نیکی کا بھی میرے ہاں قدر ہے، معمولی نیکی کا بھی بے قدردان ہو۔ علیمہ، وہ جانتے ہیں کہ تم کس نیت ارادے سے کر رہے ہو، وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ امتحانات، یہ سیلاب، یہ جو کچھ آیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب بندوں کے اعمال حد سے بگڑ جائے تو پھر اللہ یہ امتحانات لاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زلزلہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، زلزلہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں زمین پر ہاتھ مارا اور فرمایا ٹھہر جا، اب قیامت آنے میں کچھ وقت باقی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہماری طرف متوجہ اور فرمایا کہ جب ایسے حالات آئے، زلزلے آئے، طوفان آئے، اس موقع پر تمہارا رب چاہتا کیا ہے تم سے؟ اب یہ طوفان آئے ہیں، سیلاب آیا ہے، ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے؟
یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسے حالات آئے تو تم سے تمہارا رب چاہتا کیا ہے؟ فرمایا تمہارا رب چاہتا یہ ہے، پہلی بات تمہارا رب چاہتا یہ ہے امتحانات آزمائشات آنے کے بعد کہ تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، اپنی گناہوں سے توبہ کرو، اور دوسرا یہ کہ اپنے غفلتوں سے، سستی سے، گناہوں سے، بدکاری سے باز آ جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے میرے یہ بندہ اعمال بد کو چھوڑ دے، توبہ تائب ہو جائے۔ یہ واقعات اس لیے آتے ہیں کہ اللہ چاہتے کہ بندے کی دوڑ اللہ کی طرف لگ جائے، اللہ یہ چاہتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں زمین ہلنے لگی، درہ ہاتھ میں تھا، اٹھا کر زمین پر مارا، اے زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں نے تم پہ عدل و انصاف نہیں کیا؟ اللہ کہاں مجھ سے بے انصافی ہوئی؟ بتاؤ کیوں ہلتی ہو؟ جس زمین پر انصاف نہ ہو، جس زمین پہ عدالتیں تو ہو، عدالتوں سے انصاف اس کو ملے، جو خزانے کی ڈیر پیش کرے، انصاف بھی جہاں فروخت ہوتا ہو، وہاں کس خیر کی امید ہم کریں؟ اللہ کے عذاب نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ حضرت فاروق نے یہ کہا کیا میں نے انصاف نہیں کیا؟ کیوں؟ اور پھر فرمایا لوگوں کو یقیناً زمین پر کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ زمین ہل رہی ہے۔ کہتے حضرت عمر فاروق کے دور میں بس یہ ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا، پھر نہیں آیا۔ اما عائشہ سے کسی نے کہا اما جان یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ آفتیں، یہ مصائب یہ کیوں آتے؟ اما عائشہ نے کیا جواب دیا؟ توجہ کے ساتھ میرے محترم دوستو، انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے توجہ کے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے جیسے اما عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ چل گیا کہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو اما عائشہ نے فرمایا جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے خوشبوئیں استعمال کریں، گھر کے اندر رہیں میلے کچیلے کپڑوں میں، حضور نے فرمایا عورتیں زینت کرے اپنے شوہر کے لیے، غیر مردوں کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں تو زیب و زینت ہوتے بازاروں کے لیے، غیر معاف کیجئے حقیقت بول رہا ہوں، بازاروں میں جاتی ہیں تو خوشبو لگا کر جاتی ہے، کس لیے جاتی؟ کس لیے یہ خوشبو؟ اس سے تو مرد مائل ہو جاتے۔ یہ خوشبو لگانی ہے، شوہر آنے لگے گھر میں تو عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی زینت کو برابر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر آئے اور تم برج خانے سے نکلے اور تم سے پیاز اور لہسن کی بو آئے، شوہر تو پھر دوسری عورتوں کی طرف جائے گئی۔ شوہر کے سامنے یہ حالت اور باہر جانے لگے تو ٹن بن کے جائے، خوشبو بھی لگائے۔ اما عائشہ نے اس سے روکا۔ اور دوسرے فرمایا جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ کرنے میں جھجک محسوس کریں، غیر محرم مردوں کے سامنے پردے میں جھجک محسوس کریں، بے حیائی کا کیا عالم ہے۔ میرے محترم دوستو، ان منکرات کو روکنا ہوگا۔ جس گھر کے مرد اپنی بچوں کو نہیں سنبھال سکتا، گھر کی عورتوں کو نہیں سنبھال سکتا، اس گھر کے مرد اور مردے برابر ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتے تم سے؟ اپنی گھر کو کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ بغیر دوپٹے اور بغیر چادر کی گھر سے نکلتی کیوں نکلتی بازار؟ یہ بے حیائی ہے، اسی پر تو اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ خدا را خدا را خدا را۔ اور فرمایا جب شراب، موسیقی، بدکاری عام ہو جائے تو پھر وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عذاب کے لیے پیش کر دیتی، قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے سامنے۔
کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. شیطان کی اولاد کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. میرے محترم دوستو، روح کی غذا صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے. بس اس کو سنو، اس سے روح کو خوشی ہوگی. ہاں اگر روح کی غذا موسیقی ہے پھر وہ شیطانی روح ہے جس کی غذا موسیقی. رحمانی روح کی غذا موسیقی نہیں، اللہ کا قرآن ہے. تلاوت سنو، خوبصورت آواز ہے. ائمہ حرمین کی تلاوت سنو، خدا کی قسم دل اچھل جاتا ہے. کیسی تلاوت! اور حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اطلاع کہ حضرت آفتیں آ گئی نظروں کی شکل میں، کیا کرے؟ آپ نے تمام گورنروں کو خط لکھا، فرمایا سب سے پہلے اللہ کے سامنے توبہ طائب، ہو سکے تو ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ کے سامنے گریہ اور زاری کرو، رو. اور فرمایا اپنی مال میں سے صدقہ کرو. صدقہ رد البلا. آدمی کوشش دیجیے پیسے جس سے نوری ڈیری کم صدقہ کو مولا کا چا پیاد لائی وہی دمر پہ مشکل مگٹا ایوزی سے مجلس و ایسا صدقہ ورکا وہی وہ مولی صاحب تو خورا سے صدقہ ورکا پا گٹے پا خبر یہ راستے ترہ گٹی جی وہ مائی تڑیش پا خبر یہ پا گٹا میری نہیں خبر مائی تی پا خرسولو خبر ہے داغی سمرا خوان دی تو خود صرف پا جمع کولو پا خوان پواسا ہوئے پا دا پا خوان نہیں پواسا ہوئے چیز خدای پا لار کی بور کولو کی سمرا خوان دی جمع کا اللذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالا اخلا کرد ورز شوئی حسابا یہ ورز بچوکی داری پاتا بھی. بہرحال میرے محترم دوستو فرمایا ایک تو گناہوں سے توبہ کرو، مال میں صدقہ کرو، اور دوسرا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں کی کثرت کرو، کثرت سے یہ دعا مانگو. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ ذرا زور سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ وہ عظیم دعا ہے جس کے ذریعے اللہ نے حضرت آدم کی لغزش کو معاف فرما. اور دوسرے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فلولا سورۃ صافات کے آخری رکوع میں ہے اللہ فرماتے یونس علیہ السلام اگر اللہ کی تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کی پیٹ میں رہتے. یہ کلمات تھے جو ان کو مچھلی کی پیٹ سے نکال کر کے باہر لایا. اللہ پاک ہمیں بھی انہی کلمات کے ذریعے اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے گا. توبہ طائب، گریہ زاری اور یہ کلمات توبہ استغفار. دیکھیں بس بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے اللہ کے عذاب رک جاتے ہیں، دو چیزیں، اور یہ قرآن کی بات ہے. ابو جہل نے اللہ کا عذاب مانگا تھا، اللہ نے کہا اس لیے نہیں آتا کہ مکے میں دو چیزیں ہیں اس وقت جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں ہوگی وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور علماء نے لکھا ہے اب اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں تو اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہو، ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو، سیرت کی کانفرنس ہو، اچھے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والے ہو، اس میں بیٹھ جایا کرو، اچھی صحبت میں بیٹھا کرو. اور دوسرا اگر یہ نہ ہو درود شریف کی کثرت. جو شخص درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں موجود ہے. جہاں درود شریف کی کثرت ہوگی اللہ کا عذاب رک جائے گا. اور دوسرا فرمایا استغفار، جہاں استغفار کوئی پڑھے گا اللہ کا عذاب رک جائے گا. یہ دو چیزیں ہیں، درود شریف کی کثرت، استغفار. آدم علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام کی دعا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو روک دیتا ہے. لیکن اعمال کو بھی برابر کرنا ہوگا، رخ کو اللہ کی طرف موڑنا ہوگا. گاڑی کا رخ سبھی کی طرف ہے، آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو چمن خیریت سے پہنچا دے، پہنچے گا؟
گاڑی کی رخ چمن کی طرف ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف میں عمرے پر گئے، ان سے کہ آپ بھی دعا کریں اللہ اس گاڑی کو خیریت سے سیدھی پہنچا دے، پہنچے گا؟ کیوں نہیں پہنچے گا؟ رخ غلط ہے، رخ صحیح کرو، پھر انشاءاللہ استغفار بھی فائدہ دے گا، درود شریف بھی فائدہ، سب فائدہ مند ہوگا۔ رخ تو ہمارے 6,000 کا خیمہ 25,000 کا فروخت کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے، ایسا نہیں ہوگا، اعمال برابر کرنے ہوں گے۔ ہاں، املاک کی تباہی سے اپنے آپ کو، امت پر رحم کھانا ہوگا، اور جو مال آئے ہیں خدا کرے ہمارے حکمران صحیح معنوں میں مستحقین تک پہنچا دے، جس طریقے سے پہنچا رہے الامان والحفیظ، یہ تو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے۔ اللہ رحم فرمائے۔